تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں اس مہینے بھی 6 روزے رکھوں؟ یا آقا فرماتے جس نے 6 روزے رکھے اسے پورے سال عبادتوں کا ثواب ملے گا، اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ شوال دیا ہی اسی لیے گیا ہے کہ کہیں ہم رمضان کو بھولے نہ۔ جس طریقے سے ہم نے رمضانوں میں عید کی نماز میں لوگوں کی دلجوئی کی، غریبوں کو دست شفقت کیا، یتیموں کو دیکھا، یتیموں کو سینے سے لگایا، یہ شوال بھی وہی مہینہ ہے۔ آج بھی ہمیں چاہیے کہ لوگوں کی دیکھ بھال کریں، اپنے مدارسوں کا خیال رکھیں۔ صرف رمضان ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے مدارسوں کا خیال رکھیں، بس صدقہ و زکات فطرات کے لیے ہو گیا۔ شوال بھی وہی مہینہ ہے، شوال بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ تک بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں۔ بریلی شریف سے آگے رامپور، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے بس اسی کے ذریعے ہم رب کی عبادت اور اللہ والوں کو جانیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا یار اللہ والے کیا دیتے ہیں، کیوں ان کے در پہ جاتے ہو، تم پر جو عذاب نہیں آ رہا نا یہ اسی اللہ والوں کی دین ہے۔ رب چاہتا تو کب تک ہم کو نصف و نابود کر دیا ہوتا، آج ہم زمینوں کے اندر ہوتے۔ یہ اللہ کے محبوبوں کا کرم ہے، حضرت نصاب الدین اولیاء کا کرم ہے، خواجہ معین الدین چشتی سنجلی رحمت اللہ علیہ کا کرم ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات۔ اب تک ہم نہ جانے کہاں ہوتے۔ لوگوں دیکھو دنیا میں کیسے مسلمانوں کو شرمسار کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ والوں کی دین ہے کہ ہم بچے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان اللہ والوں کو یاد کریں، جب موقع ملے ان کے تیار بھی جائیں۔ یار اگر دلی سکون اندر سے سکون چاہتے ہو تو اللہ والے کی بارگاہ میں جا کر تو دیکھو، وہاں قدم رکھنے کے بعد دنیا بدل جاتی ہے۔ رامپور کی شاہی جامع مسجد ہے، امام صاحب بیچارے پریشان ہیں، شعبان المعظم کی 29 تاریخ ہے، اگر چاند ہوگی تو رمضان ہوگا۔ شعبان کی 29 تاریخ کو رمضان ہوتی ہے نا، چاند ہو گیا تو رمضان ہے۔ چاند دیکھ کے رمضان شروع، چاند دیکھ کے رمضان ختم۔ وقت بہت کم ہے، میں صرف 5 منٹ میں شارٹ کٹ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ چاند دیکھ کے رمضان شروع، چاند دیکھ کے رمضان ختم۔ امام صاحب بہت پریشان، کوئی حافظ صاحب نہیں تراویح سنانے کے لیے، کیا کریں؟ بیچارے وقت کے کتب عارف باللہ حافظ جمال الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں پہنچتے، حضور آج چاند کی 29 تاریخ ہے، اگر چاند ہوگی تو تراویح ہوگی، کوئی حافظ صاحب کا انتظام نہیں ہوا۔ جمال الاولیاء اپنی نظروں کو نیچے کیے رہتے، کچھ جواب نہیں دیتے۔ امام صاحب پھر عرض کرتے، حضور آج چاند کی 29 تاریخ ہے، اگر چاند ہوگی تو رمضان ہے، تراویح ہوگی۔ جمال الاولیاء اپنی نظروں کو اٹھاتے فرماتے، مولانا آج تراویح نہیں ہوگی۔ مولانا کہتے، حضور 29 تاریخ اگر چاند ہوگی تو تراویح ہوگی۔ حافظ جمال الاولیاء غضب میں آتے فرماتے، مولانا کہا جا آج چاند ہی نہیں نکلے گا۔ جب کہیں سے کوئی شہادت نہیں ملتی، مولانا پھر آتے مسجد میں، رات بھر انہیں نیند نہیں آتی، پھر رات میں اٹھ کے چلے آتے حضور کی بارگاہ میں، حضور آج کا دن تو کیسے بھی کٹ گیا، کل تو 30 تاریخ ہے، کل تو لوگ بنا چاند دیکھے تراویح پڑھنے آئیں گے، کل کا کیا ہوگا؟ جمال الاولیاء فرماتے، مولانا جاؤ صبح سویرے اٹھنا، فجر کی نماز پڑھانا، نماز کے بعد جو بھی پہلا آدمی تمہیں ملے مسجد کے باہر تم میرے پاس لیے چلے آنا۔ مولانا آتے ہیں، آرام کرتے، صبح فجر کی نماز پڑھاتے، مسجد سے باہر گیٹ پہ جیسے ہی کھڑے ہوتے اتفاق سے ان کی ملاقات ہو جاتی ایک پنڈی جی سے۔ کن سے؟ ایک پنڈی جی سے۔ پنڈی جی بیچارے کھاؤ پہنے ہاتھ میں گھنٹی لیے چلے آ رہے ہیں۔ مولانا کی نظر پڑتی، پنڈی جی کہتے، جی مولانا مجھ کو بلا رہے ہو؟ جی ہاں تم ادھر آؤ۔ جی بتائیں مولانا سب کچھ کشل منگل؟ مولانا کہتے سب کچھ کشل منگل ہے، چلو تم کو حافظ جمال الاولیاء نے بلایا ہے۔ پنڈت کہتا جمال الاولیاء نام تو سنا ہے لیکن دیکھا نہیں، ہاں اگر آپ کہتے ہو تو میں چلتا ہوں، لیکن چلنے سے پہلے کریا کرم کر لوں۔ مولانا کہتے پنڈت جی کریا کرم چھوڑو، پہلے وہاں چلو۔ جب رستے میں چلنے لگتے ہیں تو مولانا من ہی من میں کہتے ہیں، پنڈت چلو تو وہاں جانے کے بعد تم اس قابل ہی نہیں بچو گے کہ واپس آنے کی نوبت آئے گی۔ جیسے کہ جمال الاولیاء کی بارگاہ میں پنڈت پہنچتے، جمال الاولیاء نظریں نیچے کیے فرماتے، پنڈت جی تم آ گئے،
पंडित कहता जी हुजूर में आ गया। जमानुल औलिया फरमाते देखो ना इस साल बड़ा गजब हो गया, हमारी शाही जामा मस्जिद में कोई हाफिज कुरान नहीं मिला। पंडित जी मैं चाहता हूँ कि इस साल तरावी तो ही सुना दो। पंडित कहता अर्ज करता है हुजूर मैं पंडित हूँ पंडित, ये कुरान कैसे सुना दूंगा। तो हाफिज जमानुल औलिया फरमाते पंडित जी तुम पंडित हो तो क्या हुआ, तरावी सुना दो ना। पंडित कहता हुजूर मुझको तो पहला कलमा भी नहीं आता, ये 30 पारे कैसे सुना दूंगा। हाफिज जमानुल औलिया फरमाते हैं पंडित हिम्मत मत हार, हिम्मत रखना तेरा काम है, तरावी के लायक बनाना मेरा काम है। पंडित जी नहा धोकर आए हो। पंडित कहता जी हुजूर नहा धोकर आया हूँ। हुजूर हाफिज हुजूर जमानुल औलिया फरमाते हैं पंडित जी आ मेरे करीब आ जा। पंडित करीब आ जाता है। हाफिज जमानुल औलिया फरमाते हैं पंडित मेरे सीने से सीना लगा ले। जब सीने से सीना लगा लेते हैं तो पंडित जी मेरे दिल से दिल करीब कर ले, आ मेरे बाजुओं से बाजू मिला ले। जब दिल से दिल करीब हो जाता है, जब बाजुओं से बाजू मिल जाती है, जब सीने से सीना मिल जाता है, तो हाफिज जमानुल औलिया फरमाते हैं पंडित जी जब दिल से दिल करीब हो गया, जब सीने से सीना मिल गया, जब बाजुओं से बाजू मिल गई, तो हाफिज जमानुल औलिया फरमाते पंडित जी जिस तरह बचपने में अपनी माँ का दूध पिया करते थे, इसी तरह मेरी जुबान को चूस, अभी थोड़ी देर ही चूसा था। हाफिज जमानुल औलिया फरमाते पंडित बता कहाँ पहुंच गए। तो पंडित अर्ज करता हुजूर 10 पारा मुकम्मल हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद हाफिज जमानुल औलिया अर्ज करते पंडित अब बता कहाँ पहुंच गए। अर्ज करता हुजूर 20 पारा मुकम्मल हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद हाफिज जमानुल औलिया फरमाते पंडित अब कहाँ पहुंच गए, जल्दी पता नहीं तो सीना फट जाएगा। कहा हुजूर 30 पारा मुकम्मल हो गया। कि मोहम्मद से वफा पूरे तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लौहो कलम तेरे हैं।